نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھ ٹی وی جو پروگرام روشنی جی واٹ آؤں جو میزبان ابوالحسن عبدالخالق قادری تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام سبنی کے دل کے گہرائن سے ایک بیرو وری بھلی کار چواں پیو. اج ہن صبح کے ہن تمام پیارے لمحات میں صبح جو 6 کا 7 اساں جو پروگرام ہلندو ان میں اواں جے انداز میں پانجا کمکار چھڈے کرے ॾिसंदा आहियो प्रोग्राम ऐं सभिनी जो थोराइतो आहियां. हिकु भेरो इब्तिदान तव्हांजे आॾो ऐं इहा बि ॻाल्हि अर्ज़ु कंदो वञा त असांजो हीउ प्रोग्राम जेको आहे उहो प्रोग्राम थी वञण खां बाद यूट्यूब चैनल ते बि मौजूदु हूंदो आहे. यूट्यूब ते असांजा प्रोग्राम समूरा प्रोग्राम जेके थी चुका आहिनि उहे सर्च करण जे लाइ अवां यूट्यूब ते सिंध TV HD इस्लामिक लिखी करे सर्च कंदो. असांजो चैनल अवां जे आॾो अची वेंदो. उनखे सब्सक्राइब बि करियो ऐं उन ते कमेंट्स ॾियो. जेके सवालात करणा आहिनि उहे बि करे सघो था. फेसबुक जा जेके इस्तेमालु कंदड़ आहिनि उहे समूरा असांजा नाज़रीन ऐं सामाईन तवजो फ़रमायो त फेसबुक ते बि असांजो हिकिड़ो पेज आहे सिंध TV HD ऑफिशियल. उनखे त बि सब्सक्राइब उनखे त फॉलो करियो ऐं उन ते कमेंट्स ॾियो. इंशाअल्लाह तबारक व तआला तव्हांजा कमेंट्स जेके सवालात जी सूरत में हूंदा उहे समूरा सवालात तव्हांजा असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासूं. सो सभ खां पहिरीं अॼोको जेको असांजो मौज़ू आहे उहो अल्लाह पाक जी महिरबानी सां असां रोज़ानो तरबियती प्रोग्राम करियूं था. ऐं अव्हां जी तरबियत, अव्हां जे बचड़नि जी तरबियत, अव्हां जे घर भातियुनि जी तरबियत असांजे लाइ सभ खां वधीक अहमियत रखे थी. छो त असांजी ख़्वाहिश आहे, असां चाहियूं था त असांजो मुआशिरो हिकु बहितरीनु मुआशिरो थी करे अॻिते वधे ऐं इन जी जेके ओणायूं आहिनि उन जी निशानदेही करियूं, जेके ख़ूबियूं आहिनि उन्हनि जी बि निशानदेही करियूं ताकी ओणायूं ख़तमु थियनि, ख़ूबियूं वधनि ऐं असांजो मुआशिरो बहितर खां बहितरीनु थिए. ऐं इन अॼोके हिन जेको असांजो टॉपिक आहे उहो आहे पाक दामनी. इन पाक दामनी जे मुतालिक़ क़ुरान पाक छा थो इरशाद फ़रमाए. अल्लाह तबारक व तआला जे आख़िरी नबी ऐं तमामु नबीअनि जा सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन छा इरशाद फ़रमायो आहे. ऐं इन पाक दामनी सां असांजे मुआशिरे में कहिड़ा मुस्बत असरात मुरतब थींदा उहे सभु ऐं इन सां गॾोगॾु ॿिया खोड़ सारा सवालात करण जे लाइ असां हिकु बहितरीनु मुल्क पाकिस्तान जे नामवर आलिम दीन खे मदऊ कयो आहे. सभ खां पहिरीं उन आलिम दीन जो ऐं अॼोके हिन प्रोग्राम में जंहिं सना ख़ान असांखे जेको आहे जॉइन कयो आहे उन्हनि ॿिन्ही जो तारुफ़ कराया. उन खां पोइ असां पंहिंजे बक़ाया प्रोग्राम खे अव्हां जाॾो पेश करियूं था. सभ खां पहिरीं आऊं थोराइतो आहियां, वेलकम करियां थो अल्लामा मुश्ताक अहमद नूरानी साहब के. अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए. हालांकि आप मसरूफ़ रहते हैं, तालीम और ताल्लुम में पढ़ाते रहते हैं माशाल्लाह, तो आपका शुक्रिया. उन खां पोइ असां वटि हिकु ॿी सुठी सना ख़ान आहे जेके मुख़्तलिफ़ मीलाद शरीफ़ जे प्रोग्रामनि में घरनि में जेके महफ़िलूं थींदियूं आहिनि उते तशरीफ़ वठी वेंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे सुठे आवाज़ सां नबी करीम अलैहिस्सलाम जी सना ख़ानी कंदियूं आहिनि. अॼु असांजे प्रोग्राम में जेका सना ख़ान न्याणी शामिल थी आहे उनजो नालो आहे सना काशिफ़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आई. अल्लाह पाक आपको अजर अता फ़रमाए. नाज़रीन, अव्हांखे ख़बर आहे त असांजे प्रोग्राम जी इब्तिदा अल्लाह ऐं उनजे रसूल जे नाम सां थींदी आहे. सो आऊं चवंदुसि मोहतरमा सना काशिफ़ खे त हू जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत अक़दस में अक़ीदत जा गुलड़ा पेश करण जी सआदत हासिल कनि. खल्क़ के सरवर शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम है शफीउल वरा खातमुल अंबिया है शफीउल
انبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء ہے فصیح البیاں ہے بلیغ اللسان ہے وحید الزمان ماورائے گمان آپ کا نور ہے اذکرا تقرا شاہد کبریاء خاتم الانبیاء شاہد کبریاء خاتم الانبیاء ہے جمیع الشیم ہے امام الامم آپ ہیں صاحب جود و ابر کرم ہستی محترم قبلہ محترم ہے رسول خدا خاتم الانبیاء ہے رسول خدا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم ہے شفیع الورا خاتم الانبیاء ہے شفیع الورا خاتم الانبیاء ماشاءاللہ 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 ناظرین اج اساں جن ٹاپک جو انتخاب کयो आहे یقیناً قرآن جی تعلیم اساں سبنی जे लाइ आहे اللہ تبارک و تعالیٰ جو آفاقی یہ جی تربیت ہے اسان जे लाइ तमाम बहितरीन आहे जेकॾहिं को तवज्जो सां क़ुर पाक के पढ़े ऐं उन जे माना ते गौर करे ऐं उलमाए किराम जी महफ़िल इख्तियार करे त अल्लाह तबारक व ताला उनखे ज़रूरु उन जो फ़ाइदो अता फ़रमाईंदो। अचो त अॼु के हिन टॉपिक ते गुफ़्तगू करण जे लाइ अल्लामा साहब ॾांहुं रुजू करियूं था कि भला पाक दामनी से क्या मुराद है, इसकी वज़ाहत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में कई मकामात पर पाक दामनी का ज़िक्र फरमाया है। एक आयत जो सूरत आला में से आपके सामने पड़ी है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है क़द अफ़लहा। ये जो क़द माजी पर दाखिल हुआ है ये 3 मानी का फ़ायदा देता है, माशाअल्लाह। तहक़ीक़, तक़रीब और तकसीर। वाह। तहक़ीक़ किसको कहते हैं? पक्की बात है, कच्ची बात नहीं। इन तस्दीक शुदा बात है। जी। तकसीर किसको कहते हैं? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। हो। तहक़ीक़। तक़रीब किसको कहते हैं? अभी अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। अब माना क्या होगा? बहुत बड़ी फलाह पा गया वो शख्स। आगे मन है, ज़विल उकूल के लिए आता है, काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, सराकी है, सिंधी है, पंजाबी है, किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है। जिस शख्स ने तज़किया नफ्स कर लिया, अपने आप को हर रज़ीला बुरे फ़ेल से बचा लिया,
رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے بہت بڑی فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ ہوئے 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 ماشاء یہ تو ایک مثال دی ہے قرآن پاک کی آپ کے سامنے۔ سورۃ رحمان کو دیکھیں، بہت خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ تدریس سے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، عربی کی کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں، اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کا ایک خادم مسجد سے نکلتا ہے، گلی سے گزر رہا ہے، کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، عین اسی وقت چیخ نکلے، کہا انی اخاف اللہ، یہ ہے پاک دامنی، واہ، اے خاتون میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، چیخ نکلی، غش کھا کر گر گئے، انتقال کر گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی موقع ملے گا تو آپ کو شان سنائیں گے۔ ایک حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ واہ، دوسری حدیث ما فی السماء ملک وہو یوکر عمر، واہ، فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی تعظیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کار جہاد میں مصروف تھے، واپس جب تشریف لائے آپ نے دیکھا وہ خادم نہیں ہے، آپ نے پوچھا وہ خادم کہاں ہے، تو پورا واقعہ پورا ماجرا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ جب اس مقام پہ پہنچے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہاں 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 ہاں، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فرمایا رب اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت کی، اندر سے اس نے جواب دیا، اللہ، میں آج بتاؤں گا جو پاک دامنی اختیار کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندگی پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، نے اندر سے کہا تفسیر کثیر اٹھائیں، امام رازی کی تفسیر اٹھائیں، تفسیر در منصور اٹھائیں، تفسیر مظہری اٹھائیں، یہ لفظ ملیں گے۔ اس نے اندر سے کہا صدق ربنا ہاں، یا امیر المومنین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، امیر المومنین آپ تو پڑھ رہے ہیں، سچ فرمایا ہے میرے رب نے، خدا کی قسم میں جیسے ہی گیا ہوں دنیا سے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرق بیان کیا ہے، جو بدکار ہے اس کے بارے میں بتایا، جو پاک دامن ہے اس کے بارے میں بتایا۔ مثنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گر مداراں نترا کورے کند کشکشاند در تکے کورف کند۔ کیا خوبصورت مولانا روم نے مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بدکار ہے، جس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ہر غلاظت میں اٹا رہا، بے حیائی کے پیچھے پڑا رہا، اس کو خوف خدا نہ آیا کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ فرمایا جب وہ مرتا ہے نا، چند لمحے گزرتے ہیں، جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بیٹے کہتے ہیں جلدی غسل دو، کفن پہناؤ، اس کو قبرستان میں دفن کرو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گر مداراں نترا، جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں بتا تیری شوخی کہاں ہے، تیری شان و شوکت کہاں ہے، تیرا جمال کہاں ہے، تیرا دبدبا کہاں ہے، تیرا ولولہ کہاں ہے، تیرا تمطراق کہاں ہے، کہاں ہے تیری بادشاہی، کہاں ہے تیری فوج، کہاں ہے تیرا اقتدار۔ اپنے حسن پہ ناز کرتا تھا، رب کی نافرمانیاں کرتا چلا گیا، بتا اب کہاں ہے تو۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سانپ کشکشاند، سانپ بچھو حشرات الارض دوڑتے ہیں اس کی قبر کی طرف، نوچتے ہیں اس کو، کھاتے ہیں۔ فرماتی ایک اور ہے، ایک یہ ہے جس نے رب کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کی، لیکن ایک وہ ہے جس نے تقوی و طہارت اختیار کی، سبحان اللہ، کیونکہ رب فرما رہا ہے
بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا وہ جس نے پاک دامنی اختیار کی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس نے پاک دامنی اختیار کی وہ مرا نہیں ہے، وہ زندگی پا گیا ہے۔ مثال دیتے ہیں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ نے ایک ربائی لکھی انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے۔ علامہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، یہ ربائی ہم بریک کے بعد سنتے ہیں آپ سے۔ ناظرین ہیر وقت تھیو आहे ایک ننढी साहीअ जो। अभी ॾिसंदा रहो सिंध टीवी जो प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट। असीं इजो था वापसि वरूं। भलीकार सामाईनो नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी असांजो प्रोग्राम रोशनी जी वाट में। अॼु जे टॉपिक ते गुफ़्तगू थी रही आहे, यकीनन तव्हां महसूस थींदो, तमामु फ़ाइदो बि थींदो। ऐं अल्लामा साहब तमामु हिकिड़ी बहितरीन अंदाज़ में, सम्झाणे वारे अंदाज़ में असांखे सम्झाए रहिया आहिनि। तोड़े जो ॿोली उर्दू आहे, मगर यकीन कयो ॾाढो मज़ो थो अचे पियो। अवां बि जेकॾहिं गौर सां ॿुधो त इंशाअल्लाह तबारक व तआला खोड़ सारो फ़ाइदो थींदो। जी अल्लामा साहब, वो आप फरमा रहे थे। शाह नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक़वा व तहारत के पहाड़ थे। आपने रुबाई शरीफ लिखी। रुबाई शरीफ का जो अशार हैं, 4 अशार हैं। मुफलिसाने मामदा दर कुए तू शैअन लिल्लाहि अज़ जमाले रूए तू दस्त बकुशा जाने बे जम्बील मा आफरीन बर हिम्मत बाजुए तो। जिसको रब ताला तक़वा की नेमत देता है, आजिज़ी भी देता है, इनकिसारी भी देता है। हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं मुफलिस हूँ, नादार हूँ, नेकियां नहीं हैं पल्ले, गुनाह ही गुनाह हैं, जबकि हैं तक़वा व तहारत के पहाड़। या रसूल अल्लाह मैं आ रहा हूँ, आपका सामना होगा, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्त बकुशा जाने बेजम्बील मा, ए आका आपकी अज़मतों पे क़ुरबान जाऊँ, सारे ज़माने को खैरात तक़सीम करते हुए आप आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईदम तक, यानी अपना ज़माना कहते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमत वाला, बरकत वाला, नूर वाला, शिफा वाला दस्त मुबारक आका मेरी तरफ भी बुलंद फरमा दें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दस्त मुबारक मेरी तरफ उठाएंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुस्न अज़ली अता फरमाया है, महबूब मुझे उसकी झलक दिखाएंगे, मरने में मज़ा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। शाह नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह विसाल फरमाते हैं, नमाज जनाजा के बाद 4 पाई को कांधों पर रख कर ग़ुलाम ला रहे थे, ये रुबाई पढ़ना शुरू की। हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह 4 पाई के ऊपर उठ के बैठ गए। अल्लाहु अकबर। मुरीदों ने कहा कि हज़रत जी का आलम ही बदल गया है, 4 पाई को नीचे रखा, अपनी उंगली उठाई हुई है। ये कौन है जिसने तक़वा व तहारत इख्तियार की, पाक दामनी इख्तियार की? वो मरता नहीं है, वो तो ज़िंदगी पा जाता है, वो तो हज़ारा लोगों को ज़िंदगियां तकसीम करता है। मैं यहाँ छोटी सी बात कर दूँ, जितने भी बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं, यहाँ हुजूम आशिक़ा क्यों होता है? लोग क्यों झुकते हैं? लोग दुआएं क्यों मांगते हैं? कुरान क्यों पढ़ते हैं? वजह सिर्फ एक ही है, उनके दिल के अंदर रब के जलवे उतरते थे, सुभान अल्लाह। उनके अंदर से कनेक्शन जुड़े हुए थे, अल्लाह का खौफ था, तकवा था, तहारत थी, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के आगे गर्दन को खम करके रखा था। जब वो दुनिया से जाते हैं, फिर ज़माना देखता है, क़यामत तक हुजूम आशिक़ा नज़र आता है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। यही तो इकबाल कह गया है ना, अरे मैं खुसारो सवेरे सवेरे, खुराफात के इर्द गिर्द फेरे ब फेरे, कभी इस तरफ भी आकर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। तो ये तक़वा की बरकत है। अल्लामा साहब, ये तो हुए उखरवी फ़वाइद कि बंदा जब पाक दामनी इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राज़ी होता है और उसको 2 जन्नती अता फरमाता है, उसको करामती अता फरमाता है, उसको फ़वाइद कसीरा, फ़वाइद जमीला मिलते हैं। दुनियावी मुआशरे में इसके क्या फ़वाइद हैं अपने दामन को पाक रखने? बिल्कुल, मैं कुरान पाक से अर्ज़ करूँगा। पहली बात यह है कि पारा नंबर 16 उठाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक मिसाल दी है, मन आरद अन ज़िक्री, या फिर मन आ गया ज़विल उकूल के लिए है, कोई भी है,
کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اعرض یعرض اعراض، اس کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، روح گردانی کر لینا. جس شخص نے اعرض عن ذکری، ہمارے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس کا جواب ہے. سب سے بڑی سزا اس کو کیا ملتی ہے؟ جس نے پاک دامنی اختیار نہیں کی، تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کا خوف نہیں لایا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. آج پوری دنیا یہی رونا رو رہی ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نہیں، ہم رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں. ہمیں پاک دامنی اختیار کرنی تھی، پاک دامنی اختیار نہیں کی، تقوی اختیار نہیں کیا، طہارت اختیار نہیں کی. یہ دنیاوی سزا ہے. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرا پاک رب فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، شور کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے. یہاں رک کر میں کتاب الزہد میں سے، سنن ابن ماجہ میں سے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح حزینا، من اصبح ساخطا علی ربہ، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کو دین کی کوئی فکر نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کی کوئی فکر نہیں تھی، احادیث مبارکہ اور کسی نیک اعمال کی کوئی فکر نہیں تھی، بس ایک ہی فکر تھی، آج اتنا مال کماؤں گا، اس ٹائم دکان کھولوں گا، اس ٹائم بند کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں اس نے ایسی صبح کی ہے کہ وہ اپنے اوپر رب کو ناراض کرنے والا ہے. اسی کے مد مقابل دوسرا حصہ حدیث پاک کا، وہ شخص جو صبح کو اٹھتا ہے، اللہ کا خوف ہے من میں، صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتا ہے، ذکر اذکار سے کرتا ہے، درود پاک سے کرتا ہے، پھر تجارت کے لیے جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدھر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو دولت سے بھر دیتا ہے. یہ برکت کسی ہے؟ یہ پاک دامنی کی ہے، تقوی کی ہے، طہارت کی ہے. اللہ اس کی آنکھوں کو دولت سے بھر دیتا ہے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ بہترین، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن پاک پر، اللہ پاک نے جو فرمایا بے شک حق ہے، مگر یہاں پر شیطان یہ وسوسہ بھی تو دے سکتا ہے کہ آپ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں ترقی پذیر تو وہی ہے، اور جہاں پر آپ جو بدکار لوگ رہتے ہیں، جو پاک دامنی کو بالکل چھوڑا ہوا ہے، وہ ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں. اگر شیطان یہ وسوسہ دے کہ آپ کے مطابق کہ قرآن نے کہا کہ جو پاک دامن رہے گا اس کی معیشت اچھی رہے گی، تو جتنے اسلامی ممالک ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا وہاں کی معیشت ڈاؤن ہو گئی، اور جہاں پر یہ بدکاریوں کا سلسلہ ہے وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہیں. اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے جتنے بھی حکمران اس وقت موجود ہیں یا حکمران آ چکے ہیں، میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کون سا پاک دامن آیا حکمران؟ جو حکمران آیا اس نے قرآن کے خلاف بات کی، جو حکمران آیا اس نے دین کو چھیڑا، جو حکمران آیا اس نے ناموس رسالت پہ ڈاکے ڈالے، جو حکمران آیا اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، انہی گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے گپ شپ لگائی ہے. تو اس نے کون سا تقوی اختیار کیا ہے، کون سی پاک دامنی اختیار کی؟ اگر برا نہ مانے تو میں عرض کروں ہمارے حکمرانوں کو تو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے حکمرانوں کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. کوئی دیندار حاکم جب آئے گا، اب آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے ضرور آئے گا. جب دیندار حکمران آئے گا تو پھر آپ دیکھنا ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، ہماری معیشت انشاءاللہ مضبوط ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روپے کے اندر برکتیں پیدا فرمائے گا. اچھے لوگ جب آتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالی کی رحمتیں ان پر برسائی جاتی ہیں. اچھا علامہ صاحب، یہ تو ہو گیا دنیاوی فوائد، اخروی فوائد. اب جو لبرل ٹائپ لوگ ہیں ان کا انداز، ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا، بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں، تو اب یہ تخصیص کیوں کہ جس سے نکاح ہوا وہاں جاؤ گے تو پاک دامنی ہے، کسی اور جگہ گئے تو وہ گناہ ہے؟ تو یہ نفسانی خواہش اگر ہے، جانور ہے، انسان ہے، جو بھی وہ کر رہے ہیں تو آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں آج کے معاشرے میں. کل پرسوں میں نے پڑھا کہ یہ جو رکاوٹ ہے وہ کوئی نصابی کتاب تھا، اس کو اب تو بین کر دیا گیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ آپ کا دین ہے، کہ آپ اس چیز سے روکتے ہیں
بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پی لیتے ہیں، نفسانی خواہش کے لیے آپ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ بلا اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال کا پیکر انسانوں کو بنایا ہے۔ میں قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بے شک۔ ایک بات، دوسری بات پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم بنایا ہے۔ کرامت ادا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مکرم بنایا ہے نا، زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہی وضع کیے ہیں۔ جانوروں میں اور انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جانور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک جانور دوسرے جانور کے قریب کھڑا ہوتا ہے نا، ٹکر مار دیتا ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، شعور رکھا ہے، بس بلکہ میں مولانا روم کی بات کروں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے جن کے اندر شہوت تو رکھی ہے، عقل نہیں رکھا، جانور ہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ خواہش رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کو جسامت عطا فرمائی ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ نور ہیں۔ تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی رکھی ہے، عقل بھی رکھی ہے، وہ انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی بسر کرنے کا ایک قانون دیا ہے۔ پھر مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، کہتا ہے میں قرآن کے قانون کو فالو نہیں کرتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں، تو پھر اس کو ہزارہاں طعنے برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ نسب جو ثابت ہوتا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے نسب پر طعن کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے بھی واقف ہیں، باطن سے بھی واقف ہیں۔ قرآن کہتا ہے من انفسکم، وہ تو تمہاری جانوں کے بھی قریب رہتے ہیں۔ باقاعدہ سرکار نے نام لیا کہ یہ فلاں صحابی کا بیٹا ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد جی لکم یہ حدیث تسؤکم، پاک یہ ہے، آیت مبارکہ ہے جی جی جس کا شان نزول ہے جی جی شان نزول میں عرض کر رہا ہوں۔ مسلم اور بخاری میں۔ تو نسب جو ثابت ہوتا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، بغیر نکاح کے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ عرف عام کے اندر ایسے شخص کو جو بغیر نکاح کے زندگی گزارے اس کو حلالی نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے نکاح کو مشروع کیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جو بندہ زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی گزارنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اندر شمار فرماتا ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ نے حلال کمائی سے اپنے بیٹے کو لقمہ کھلایا، اپنی بیوی کو لقمہ کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ذمہ داری تیری تھی، لیکن حلال کے پیسوں سے کما کر تو نے کھلایا ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نکاح کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد نکاح فرمائے ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، ابو داود کی حدیث پاک ہے، اے میری امت کے نوجوان لوگوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تنگ دست ہے، سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تنگ دست ہے تو نکاح کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس کو دولت کی نعمت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تو یہ فوائد ہیں نکاح کے۔ ایک تو نسب ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ہوتا ہے اپنے خون، اپنا نسب، اور ایک ہوتا ہے غیر کا نسب۔ جتنا الفت، جتنا پیار انسان کو اپنے نسب سے ہوتا ہے وہ دوسرے کے نسب سے نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب آپ نے بہترین مثالیں دی ہیں، کیونکہ یہ جو سوالات میں نے کیے یہ ضرور نہیں کہ میرے ہوں، میں تو ظاہر ہے وہ معاشرے میں جو چلنے والے جو بھٹک رہے ہیں سوالات وہ آپ سے کر رہا ہوں میں، تاکہ جو تشفی ہو جائے، جو لبرل ٹائپ کے لوگ اس طرح کے ابہام پیدا کر رہے ہیں ذہنوں میں۔ تو ناظرین اساں جو ہی جو کو ٹاپک آئے ہی آہے تا توڑے اردو میں
सम्झ में त ज़रूरु ईंदो हूंदो। तंहिंजे करे असांजे हिन प्रोग्राम खे पूरो ॾिसो। हींअर वक़्तु थियो आहे हिकु नंढड़ी साईअ जो। असीं इजो था वापसि वरूं। अवां ॾिसंदा रहो सिंध टीवी जो प्रोग्राम रोशनी जी वाट। मोस्ट वेलकम नाज़रीन। अवी असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो। अॼु जो मौज़ू आहे पाकदामनी। ऐं ज़िमननि मूं जीअं अर्ज़ु कयो हो त असांजे यूट्यूब चैनल ते अवां सब्सक्राइब करे उते कमेंट्स ॾियो, सवालात करियो। ऐं फेसबुक जो पेज जेको आहे उनखे बि। त पोइ जेके मुंहिंजा सवालात पहुता आहिनि उन मां असांजे अली हैदर लाड़काना खां सवाल कयो आहे। उहो सवाल मां लामा साहब जाॾो पेश करियां थो। अली हैदर ऐं लाड़काना से वो सवाल कर रहे हैं कि अपने चाचा और मामू के घर में जाना कैसा है जबकि वहाँ उनकी नामहरम औलाद भी मौजूद रहती है? अगर कभी जाना पड़े तो क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? जी जी, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मसले का हल कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। जैसा कि तिबियान लिकुल्लि शै के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया का हर मसला अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया। सूरत नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरा कानून बयान फरमाया है। किसी के यहाँ भी आप जा रहे हैं तो जाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इजाज़त तलब करें, 3 मरतबा दरवाज़े पे दस्तक दें। अगर कोई जवाब देता है आपको और कहता है आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ तो तब आप अंदर जा सकते हैं। अगर 3 मरतबा दस्तक दी, किसी ने जवाब नहीं दिया तो आप जो है वापस चले जाएं, थोड़ी देर के बाद फिर आप आ जाएं। अल्लाह ताला ने सूरत नूर के अंदर 3 औकात में घर में दाखिल होने की इजाज़त दी है, लेकिन पहले इजाज़त तलब करें। सुबह के वक़्त आप किसी के घर में जाना चाह रहे हैं, चाचू हो, मामू हो, अलगर्ज़ कोई भी हो, उसमें महरम हैं या गैर महरम हैं। आप सुबह के वक़्त घर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इजाज़त तलब करें। दोपहर के वक़्त आप किसी के घर जा रहे हैं तो तब भी आप उनसे इजाज़त तलब करें। इशा की नमाज के बाद आप किसी के घर में जा रहे हैं तो तब भी आप इजाज़त तलब करें। साहिब खाना ने इजाज़त आपको दे दी, आप अंदर चले गए। अब महरम भी हैं, गैर महरम भी हैं। अब आप जिस ज़रूरत के तहत गए हैं, कोई आपको सलाम करता है तो अहसन तरीके से आप सलाम का जवाब लौटाएं, वरना जिस काम के लिए गए हैं, जो आपका मुद्दा है, मकसूद है, उसी के तहत आप वहाँ बैठें। जब आपका काम हो जाए तो आप वापस पलट आएँ। अगर महरम गैर महरम सामने आते हैं तो उसके अंदर ये जाने वाला शख्स गुनाहगार नहीं होगा। घर वालों ने ख़ुद ही पर्दे का एहतमाम करना है इसके अंदर। तो 3 औकात, जिसको औकात सलासा कहा जाता है, अलगर्ज़ महरम हो, गैर महरम हो, जब भी किसी के यहाँ जाए तो 3 औकात में खुसूसी तौर पर इजाज़त तलब करें। इसके अलावा रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त आ गया, अहबाब आ गया। बार शरीयत के अंदर आला हज़रत के खलीफा हैं मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं अलगर्ज़ कोई महरम है या गैर महरम है, किसी के यहाँ भी जा रहा है तो सबसे पहले उसको इजाज़त तलब करनी है। जैसे ही साहिब खाना उनको इजाज़त दे तो उनके साथ ही घर में दाखिल हो सकता है। माशाअल्लाह। आयशा बतूल सखर खां जेको सवाल कयो आहे उहो भी शामिल करूँ था। सवाल ये है कि इनका कहना है कि हमारे वालिद साहब रिटायर हुए हैं, तो ये तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का कि जो भी सरकारी मुलाजिम होता है हर माह उसकी तनख्वाह से जीपी फंड के नाम से रकम कटौती होती रहती है, काटी जाती है। वो किसी मुलाजिम के इख्तियार में नहीं कि वो बंद करवाए। अब हर माह जितनी रकम काटी गई उसके ग्रेड के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, तो उस पर हर माह सूद भी गवर्नमेंट लिखती जाती है। जब वो रिटायर होता है तो वो रकम जो कटौती की गई थी बमा सूद उसे दी जाती है। अब ये मोहतरमा पूछ रही हैं कि वो लेना कैसा, अगर ना लें तो क्या करें, अगर नहीं लेंगे तो फिर बचेगा क्या हमारा, अगर ले रहे हैं तो उनका इस्तेमाल करना कैसा, इसका जवाब इनायत फरमाएं। जी जी, फ़ुक़हा इकराम ने किताबों के अंदर इस मसले को उठाया है। पहली बात तो यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतलक फरमान है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने और देने वाला, इसी के तहत सूद का भी ज़िक्र आ जाता है, दोनों जहन्नमी हैं। और सूद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जंग का ऐलान किया है। जो सूद खाता है
میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب جب کوئی کسی سے جنگ کرتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرتا ہے، تو جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو مضبوط اثاثے ہیں ان کو تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سود خور سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، تو جنگ کے اندر مضبوط اثاثوں کو ناکارہ بنانا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بندے سے جنگ کا اعلان کیا، تو اس کے پاس کون سا مضبوط اثاثہ ہے؟ وہ ہے ایمان۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کو سلب فرما لیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ یہ جو نوعیت آپ نے میرے سامنے رکھی ہے، فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ گھر کا گزر بسر اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ جو سیلری آ رہی ہے اسی پر ہی گھر کا گزر بسر ہے، تو پھر تو با امر مجبوری بعض فقہاء اکرام اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ جو ان کا رشتہ دار ہے۔ یہ پینشن کی بات نہیں کر رہا، ریٹائرمنٹ کی رقم ہوتی ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ جی جی، پینشن تو ہر ماہ ملے گی نا، وہ الگ ہے۔ ریٹائرمنٹ کی رقم وہ لاکھوں میں گریڈ وائز ہے، جتنا گریڈ ہوگا اتنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اگر سود لیں گے، پھر اگر لے لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ بار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کو لے کر پھر کسی مسجد کے اندر بیت الخلاء بن رہے ہیں، بغیر ثواب کی نیت سے آپ ادھر لگا لیں، اپنے اوپر اگر آپ اس کو صرف کریں گے تو پھر آپ اس حکم کے ماتحت داخل ہو جائیں گے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ رقم اگر لی ہے جی سود والی، جی جی تو اسے بغیر ثواب کی نیت سے کہیں خرچ کر دیں، جی جی، اور اگر نہ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ جی۔ تو ناظرین، اساں جو کو اوان جا سوالات شامل کیا سو ان حوالے سے اساں ودیک بھی اوان کے گزارش کریوں تھا تو اساں جو یوٹیوب چینل ہے ان کے تواں اساں جو پروگرام ڈسی سکو تھا اے پانجا سوالات ان تے شامل کرائن کے لائے لکھو۔ وہ اساں جو یوٹیوب چینل ہے سندھ ٹی وی HD اسلامک، ان تے اساں سمورا پروگرام ایک دفعہ وری ڈسण چاہو یا جترا پیرا ڈسण چاہو موجود ہوندا ہیں، اے کو بھی سوال کرو تو تے لکھو۔ ان کا علاوہ فیس بک تے سندھ ٹی وی HD آفیشل ہے، ان پیج کے بھی تویں فالو کرو، اے تے کمنٹس ڈیو اے شیئر کرو۔ اوان جی مہربانی ہوندی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک چاہو تو اوان سان وری صبحانے کے نئے ٹاپک سان ملاقات تھیندی۔ ویندے ویندے ماں شکریہ ادا کندو مولانا علامہ مشتاق احمد نورانی صاحب جو، جن پانچے قیمتی وقت میں کچھ گھڑیوں کڈی اساں وٹ تشریف وٹھی آیا، اے ثنا خان ثنا کاشف جی مہربانی جن پانچی مصروفیات میں گھرداری کے معاملات میں ٹائم کڈی آیوں، اے اوان جی آڈو ان نعتوں پڑھیوں۔ اوان کھاں اجازت چاہیاں تو اوان پانچے میزبان ابوالحسن عبدالخالق قادری کے اجازت ڈیندا۔ انشاءاللہ صبح وری ملاقات تھیندی اللہ چاہو تو تیسی تائیں اللہ واہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔
نواسی جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد، نواسی جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے محمد۔ دو آنکھیں نبی کے تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبسکرائب करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो।